بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 296، مسجد میں خرید و فروخت کرنا، جی ہاں، اور گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، شعر سنانا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی مسجد میں خرید و فروخت کرنا، گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، شعر شاعری کرنا، اشعار پڑھنا سنانا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آئیے حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد محترم کے حوالے سے، اپنے دادا جان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں شعر پڑھنے، خرید و فروخت کرنے سے منع کیا ہے، اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ لوگ نماز سے پہلے مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں۔ اب شعر ایک ہوتا ہے نعت کے اشعار، ایک ہے دنیاوی اشعار، تو جو دنیاوی ہیں ان سے منع کیا گیا۔ اس بارے میں حضرت بریدہ، حضرت جابر، حضرت انس سے بھی حدیث منقول ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، اس حدیث سے ہمیں مسجد میں 3 امور کی ممانعت کی گئی۔ لفظ مسجد کا مطلب ہے سجدہ گاہ، چونکہ مسجد کا بنیادی و کلیدی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت ہے، لہٰذا اس کا دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، بالخصوص اوقات نماز میں۔ زیر باس حدیث میں 3 امور سے منع کیا گیا۔ نمبر 1، بیت بازی کی ممانعت، یعنی کہ مقابلہ بازی، جیسے کہ اس شعر کے بعد یہ کرنا، یعنی یہ جملہ ہے، اس کے حرف کے بعد آپ یہ پڑھیں، آخری حرف میں نے پڑھا، یعنی بیت بازی، مقابلہ بازی، محفل مشاعرہ کا انعقاد اور دنیاوی اشعار پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان مواقع پر آواز بلند ہوتی ہے جو آداب مسجد کے خلاف ہے۔ البتہ حمد و نعت، وعظ و نصیحت پر مشتمل اشعار پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ اشعار بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر نہیں بلکہ مناسب آواز سے پڑھنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، خرید و فروخت کی ممانعت۔ کوئی چیز مسجد میں لا کر اس کی خرید و فروخت کرنا منع ہے، کیونکہ یہ سلسلہ ایک طرف آداب مسجد کے خلاف ہے، دوسری طرف تعمیر مسجد کے مقاصد کے بھی خلاف ہے۔ البتہ معتکف کوئی چیز مسجد میں لائے بغیر اس کی خرید و فروخت کرے تو اس کے لیے جائز ہے۔ لائے بغیر، مثال کے طور پر کوئی اعتکاف بیٹھا ہے، وہ وہاں پہ اس کے بعد اس کو بندہ آتا ہے، جی آپ کی فلان چیز آپ سیل کر رہے ہیں تو مجھے آپ کتنے کی بیچیں گے، تو وہ چیز حالانکہ مسجد میں نہیں ہے، وہاں پہ بیٹھے جی آپ دیکھ لیں، پھر آ کے بات کریں، وہ دیکھ کے آ جاتا ہے، پھر بات کی جائے تو وہ ڈن ہو جائے تو وہ جائز ہے۔ ہاں، مسجد میں لا کر خرید و فروخت جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن مسجد میں حلقہ قائم کرنے کی ممانعت۔ زیر باز حدیث میں تیسری چیز جس سے منع کیا گیا، جی ہاں، حلقہ بنا کر بیٹھ جانا، چھ مگویاں کرنا یا میٹنگیں کرنا اپنی دنیاوی، تو یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ حلقہ تدریس یا حلقہ ذکر و فکر یا حلقہ وعظ و نصیحت قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تعمیر مساجد کا کلیدی مقصد ہی نمازوں کی ادائیگی اور مذہبی اور دینی امور کے استعمال کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، دعا ہے اللہ جل شانہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین۔